السلام علیکم ویورز، ایم ایف ٹی وی کی جانب سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے خرم صدیقی کا بہت بہت سلام اور بہت بہت عید مبارک۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملوائیں گے جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، بیوہ عورت ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں۔ میری تین بیٹیاں ہیں جی ان کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ارشاد بیگم ان کا نام ہے، ارشاد بانو ان کا نام ہے۔ تین بیٹیاں ان کی جی، اور ایک کی شادی ہوئی ہے، تینوں کی شادی ہوئی ہے، اپنے گھر میں تین بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، دو اپنے گھر میں ہیں، ایک بیٹی جو ہے۔ ماں جی آپ خود بتائیں کہ جون سی بیٹی آپ کی گھر پہ ہے وہ کیا مسئلہ بنا، کیا وجہ بنی؟ جو اس کا شوہر شروع سے اسے بہت مارتا پیٹتا تھا، گھر میں تنگی تکلیف تھی، لیکن ہم برداشت کرتے تھے، کوئی بات نہیں، بیٹیوں کے گھر بن جائے۔ اسی دوران 10-12 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے 4-5 بیٹیاں دے دی، ایک بیٹا دے دیا، لیکن میاں ظلم سے حد سے بڑھ گیا تو پھر برداشت سے باہر ہو گئی، بیٹی گھر آ گئی۔ میں نے سمجھا کوئی 2-4 دن کے لیے، مہینے 20 دن کے لیے آئی ہے۔ اس وقت اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی تھی، گھر آ گئی اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس کے پاس 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، اور وہ بچی جانے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح، یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی جو بیٹی ہیں لے کے جانا چاہتے ہیں جی، لیکن وہ ظاہر کہتے ہیں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی، مطلب میں نہیں بدلوں گا نہیں، میں ظلم بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، روٹی بھی نہیں دیتے تھے، کپڑا نہیں لے کے دیتے تھے۔ میں جتنے جو جس قدر تھی اس کو بھرتی رہی، کچھ نہ کچھ وہ کرتا تھا، کچھ ہم کرتے تھے۔ یعنی آپ سے بھی پیسے لیتا تھا؟ ہاں جی، جو ادھار لے لیتا تھا وہ بھی نہیں دیتا تھا، مطلب وہ لینے کھا پی جاتا تھا، اڑا دیتا تھا، عیاشی کر لیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، جواری تھا۔ صحیح، پہلے نہیں پتا تھا، اچھا، بس یہ قسمت کی بات ہے۔ صحیح، اچھا تو ماں جی اب آپ کا ہم نے ان پہ ہوا شیلٹر کی طرف سے کیس کیا جی کہ بچوں کا خرچہ دے، جی جی، لیکن وہ نہ کہیں چھپ گیا۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، شیلٹر والوں نے، میرا بیٹا تھا، کماتا تھا، وہ کیا کرتا، پھر بھی وقت نکال کے اس کو ڈھونڈتا رہا کہ میں اسے ڈھونڈ لوں اور وہ خرچے کے مطلب کچھ نہ کچھ کرے ہمارے ساتھ۔ یہ بچے تو اس کے ہیں، لیکن اس نے کوئی دکھائی نہیں دی۔ پھر ہم 2 سال کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب میری بیٹی کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، گھر میں 15-20 بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر بچے کی 200 فیس رکھی ہوئی ہے، گھروں میں جا کے پڑھاتی ہے، 5-6 گھروں میں پڑھاتی ہے۔ اب اللہ اس کا مسئلہ۔ تو ماں جی یہ اتنی مہنگائی ہے، اتنا سب کچھ ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں یہ کس طرح آپ کا گزارا؟ بیٹے میں بھی 4-5 گھروں میں قرآن پاک پڑھاتی ہوں، مجھے بڑی اماں سمجھ کے، مجھے پرانی محلے دار سمجھ کے میرا خیال رکھتی ہیں، اس سے مجھے پیسے زیادہ دیتے ہیں۔ صحیح، اس کو جو 500 دیتے ہیں وہ مجھے 700 دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر بیٹا بھی ابھی تو کما رہا ہے نا، ابھی بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کما رہا ہے، وہ بھی مزدور ہے کسی دکان پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ روٹی تو چلا ہی دیتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ دیکھیں نا جی، بیماری بھی لگی ہوئی ہے، غمی بھی ہے، اور بچوں کے اخراجات۔ اب جیسے بیٹی آپ کے پاس رہ رہی ہے کہ ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں ان کی بھی آگے، تو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوتا ہوگا آپ کو سروائیو کرنا، یعنی گزارا۔ شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کرنا چاہیے جی بالکل جی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ہم بھاگ نہیں سکتے، بیٹی ہے کہاں کریں۔ صحیح، تو آپ کے جو خاوند ہیں، ہسبینڈ ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو سمجھو 1 سال ہو گیا۔ 1 سال ہو گیا۔ وہ کیا کرتے تھے جی؟ وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ کلا ٹوٹ گیا تھا، ان کو ٹی وی تھی، وہ گردوں کے مریض تھے، انہوں نے 15-20 سال بیماری بہت برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہماری دعا ہے جی۔ تو ماں جی آپ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، یا جو اسمبلیوں میں جو ہمارے نمائندگان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دی ہیں، جن کو ہم نے چنا ہے، اس امید میں کہ وہ ہمارے لیے کچھ بہتری کریں گے، غریبوں کے لیے خوشحالی کے لیے کچھ کریں گے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟
ان کو میں یہی پیغام دوں گی کہ یہ میری بیٹی ہے تو ان کی بیٹی ہے، ان کا حق ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کے بچوں کا کچھ نہ کچھ اس سے تعاون کریں۔ بالکل جی، بنتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ارشاد بیگم کی یہ دکھیاری داستان سنی، اور آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، بڑی خوشی کا اور عظمت والا بڑا دن ہے، اور ایسے موقعوں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک یہ خوشی کا دن رکھا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، قربانی نام اللہ کو خوش کرنے کا ہے، راضی کرنے کا۔ راضی کرنے کا، بالکل جی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے، جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے، جو مشکلات کا شکار ہیں، مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ہم بھائی ہیں، آپس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال کرے۔ تو ماں جی کا کہنا ہے کہ میری صرف اتنی گزارش ہے حکمرانوں سے اور صاحب حیثیت لوگوں سے کہ میری امداد کی جائے، اور جو پاسبل ہو سکتا ہے میرے لیے کوشش کی جائے۔ ان کی بیٹی ہیں، وہ گھر پہ بیٹھی ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں جی، ان کی بھی آگے 4 بچیاں ہیں، اور بڑا مشکل ان کا جو ہے وہ اللہ کا پھر بھی یہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے سوائے رب کے۔ آپ کو ویسے تو بہت مل جائیں گے، گھر سے آپ باہر نکلیں گے مانگنے والے جن کو ہم دیتے بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سفید پوش ہے، جو اصل حقدار ہے، وہ کبھی کسی کے آگے سوائے رب کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ ہماری ماں کے برابر ہیں، ماؤں جیسی ہیں ہم سب کی، اور یہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو خدارا جو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، جنہوں نے بھی ان کی بات سنی اور جو انہوں نے اپیل کی ہے سب سے، تو کوئی بھی ایسا شخص جو اس کار خیر میں، اس نیک کام میں ان کی مدد کرنا چاہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہے، دل کھول کر کرے، اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب میں آپ کو ان کی وہ کہہ جو رہی ہے میں نہیں کروں گی۔ چلیں پردہ کوئی بات، کرتی ہیں نا، تم تو بھائی ہو، اس لیے وہ سامنے آ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، برقع پہنتی ہیں، شریف پردہ کرتی ہیں، کوئی بات ہاں، نہیں۔ اور پھر ساری مجھ سے اتنی بات نہیں ہوگی۔ چلیں آپ مطلب سامنے نہ آئیں، ویسے آپ بتا دیں، یہاں سے آپ کی آواز ریکارڈ ہو جائے گی کہ باجی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو جو ہسبینڈ ہیں آپ کے، کیا وہ کرتے تھے، کیا وہ آپ کو پریشانیاں دیتے تھے؟ تھوڑا اونچا بولنا تھا کہ آواز ہی ختم۔ چلیں کوئی بات، یہ یہاں رکھ دیتا ہوں میں، یہ ایسے چلیں۔